صلی علی رسول کریم اما بعد 24ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت نے جیسے یہ پارہ شروع ہوتا ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی عجیب بات بیان فرما دی جو ہمیں اور آپ کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جھوٹ اور سچ، اس میں سے اللہ کے نزدیک سچی چیز زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو سچ بولتے ہیں اور سچے لوگ ہوتے ہیں اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سچے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائی کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ میرے بندے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، مایوس مت ہوں۔ اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ تم اپنے گناہوں کو معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سامنے گر جاؤ، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد قیامت کا منظر بیان فرمایا اور جنت اور جہنمیوں اور دوزخیوں کے درمیان جو معاملہ ہوگا اس کو بیان فرمایا کہ جب جو دوزخ والے ہوں گے، جب ان کو دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا، دوزخ کا دروازہ کھلے گا تو ان کا دروغہ کہے گا ان سے، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تم کو اپنے رب کی نشانیاں بتلاتا، تم کو صحیح راستہ بتاتا اور تم کو اس دن کی جو آج جو تم دوزخ میں داخل ہو رہے یہ ساری چیزیں تم کو بتایا نہیں تھا؟ کہیں گے قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب الکافرین، کہا کیوں نہیں، بالکل آئے تھے، لیکن ہم نے اللہ کے معاملوں کو جھٹلایا، اللہ رب العزت نے پھر ہمیں عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اور جو جنت کے لوگ ہوں گے، جو جنت میں داخل ہوں گے، ان سے کہا جائے گا جب ان کا دروازہ کھولا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ سلام ہو تم پر اور پاکیزہ ہو، پاکیزگی ہو، تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت کی وہ لوگ تعریف بیان کریں گے اور فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ آگے سورہ مومن شروع ہوتی، اس کا نام ایک سورہ مومن بھی ہے، سورہ غافر بھی ہے۔ غافر اس لیے کہ اس کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے، اور مومن اس لیے کہ فرعون کی قوم میں سے ایک مومن جو مرد صالح تھے، جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، اس وقت انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تھی، اس لیے ان کا اس صورت کا نام سورہ مومن رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے صاف طریقے پر اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس سے پہلے بھی جو دوسرے قومیں آئیں انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور اپنی طاقت کو بیان فرمایا، توحید کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وقال رجل مؤمن کہہ کر ان کی صفات کو بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو لوگوں نے ان کا انکار کیا، تو اس وقت جو فرعون کے آل میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ وَإِن يَكُنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا جھوٹ کا وبال جو ہے ان کے اوپر ہوگا، اور اگر سچ بول رہے ہیں تو تمہارا ہی فائدہ ہے، ان کا نقصان نہیں، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہے ذکر ہے، حضرت عاد کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے، پھر یوسف علیہ السلام کا کچھ تھوڑا بہت ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جو لوگ کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اس کے برابر دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن، تو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اس کو خوب رزق دیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا یہاں پر کہ بھائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم اپنے رب سے مانگو۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اگر تم اللہ رب العزت سے مانگو گے نہیں تو اللہ رب العزت تم کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اور ہمیں اس وقت شب قدر کو خوب تلاش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے، اس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی ساری
قدرتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، جو لوگ جھٹلا رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب اللہ رب العزت قیامت دن ساری چیزوں کی قلی کھول کے رکھ دے گا، کون صحیح تھا کون غلط تھا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت بیان فرما دیں گے۔ آگے سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی، یہاں سے حوامیم، جن کے شروع میں حامیم حامیم جو صورتیں آئیں گی، یہ ساری کے سارے صورتیں حامیم سے شروع ہوں گی، اس کو حوامیم کہا جاتا ہے، یہاں سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے حوامیم میں سے، حامیم السجدہ پہلی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں ہی قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی پیغام نہیں پہنچا رہا ہوں، یہ تو اللہ رب العزت جو مجھے وحی فرماتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، اور یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم اسی کو معبود مانو اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرو، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر اس میں ان الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت اسی صورت کی، یہ صورت مکی ہے، مکہ میں ہی نازل ہو گئی تھی جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی، باقی جو اس کے تفصیلی احکام ہیں وہ مدینہ میں آئے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت اپنے قدرت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آسمان بنائے، زمین بنائے اور کتنے دن میں بنائے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے ماننے والے ہوتے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب العزت کو جو لوگ مانتے ہیں، صرف ماننا کافی نہیں بلکہ اس پر استقامت ہونا چاہیے، ہمیشگی اس پر برقرار رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن مانگا ایک دن چھوڑ دیا، پھر جب مرضی ہوئی پھر مانگ لیا، یا کفار مکہ اور مشرکین کی طرح کہ ہم خدا تو مانتے ہیں، رب کو تو رب مانتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر تم نے اس پر استقامت حاصل کی، مستقیم رہے، تو اللہ رب العزت پر فرشتے بھیجتے ہیں کہ تم کو کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے، تم کو کوئی غم نہیں کرنا ہے، اور جنت کی پھر اللہ رب العزت نے بشارت دی اور کہا کہ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے ولی ہیں، اور تم کو جو کچھ تم چاہو گے تم کو سب کچھ ملے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو شخص اچھی بات کہتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھی بات کہتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اننی من المسلمین، پھر فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، تو کیا اچھی بات کہنے والا اور بری بات کہنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب کوئی آدمی تمہارے ساتھ برائی کرے تو برائی جو ہو ارفع باللتی ہی احسن، اس کو اچھے طریقے سے آپ دور کرو، اور جب آپ اس کو معاف کرو گے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان فرما دی ہے اور فرمایا کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا دوست ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ان کے تو آخرت کے اندر کیا سزا ہے یہ ہمیں آپ کو معلوم ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور آپ کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کریم کو فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہ آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور شفا کی کتاب ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اور لوگوں کی بیماریوں کو بھی شفا پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔